یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیونکہ شروع میں جو پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے اس کو دوست مت بناؤ۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ واقعی یہ آپ کا دشمن ہے تو اس کو اولیاء کے معنی وہ ہوتے ہیں جس کو راز کی باتیں دی جائیں، راز و نیاز کی باتیں مت دو۔ ایسے تو جو بہت اہم راز کی باتیں ہوں اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے گہرے دوست کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کو احساس ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے تو اس کو کبھی بھی اپنا دوست مت بنائیے، اللہ کے دشمن کو بھی اور اپنے دشمن کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی بات بتا رہا ہے۔ تو یہاں بھی اب آخر میں شروع بھی یہ تنبیہ کی، سب سے پہلے کون سا قصہ تھا، کس کا قصہ سنایا تھا؟ حاطب بن ابی بلتع کا، جن سے ایک بھول ہو گئی تھی، بہت بڑی بھول ہوئی تھی جس کی سزا موت ہوتی ہے، لیکن یہ صحابی ہونا ایک شرف، یہ عظمت، بدر میں شریک ہونا بھی ایک ایسا کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کوئی سزا نہیں دی۔ بعض لوگ صحابہ کرام کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، ان سے یہ ہو گیا، ان سے وہ ہو گیا۔ ارے بھائی، وہ دیکھو کہ نبی کا کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا اللہ چاہے گا تو ان کو کوئی ایسی آزمائش میں، پریشانی میں ڈالے گا جو ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو ترازو لے کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے اور اب یہ اس قابل ہیں۔ آپ منصف کہاں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں زبان چلائیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، اور اسی واقعے کو لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی، بہت موٹی تازی تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی اور کہتے ہیں کہ ان پر بحث مت کرو۔ کیوں نہیں بحث کریں؟ اور پھر بحث شروع کر دی انہوں نے۔ تم کون ہوتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان چلانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اوپر جب تھوکے گا تو خود اس کے منہ پر تھوک آئے گی، یاد رکھیے گا، اور خود اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم پہاڑ بھر کے سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرتا ہے، تم اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، ان سے دوستی مت رکھو، گہری دوستی۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ قد یئسوا، یہ نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے، جس طرح کافر لوگ اصحاب قبور سے نا امید ہو چکے ہیں، اہل قبور سے نا امید ہیں۔ اور جو یہ ترجمہ کرتے ہیں تفسیر احسن البیان والے، وہ بھی سن لیجئے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کافر اہل قبور سے نا امید ہیں۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ آئیے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آخرت سے ان لوگوں کا مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے واقع ہونے سے انکاری ہیں، یا قیامت کے واقع ہونے پر انکار کرتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا،
असहाब क़ुबूर क़ब्रों में मदफून लोगों से मायूस होने का मतलब ये भी है कि वह आखिरत में दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। वो ये समझते हैं कि दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। एक दूसरा माना इसके ये किए हैं कि कब्रों में मदफून काफिर हर किस्म की खैर से मायूस हो चुके हैं। वहां देख लिया, फरिश्तों को देख लिया, अज़ाब को देख लिया, तो अब वहां पर वो मायूस हो गए हैं, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का अंजाम देख लिया है। अब खैर की क्या तवक्को कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, ये आज अल्लाह के फضل करम से सूरत अल-मुम्तहिना इसकी तफसीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत करने और कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।